بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل تمرینات پڑھ رہے تھے تو بہت سارے تمرینات تو گزر گئے اور بھی مضاف لے کے کچھ تمرینیں باقی تھے۔ آج انشاءاللہ ان تمرینوں کو مکمل کریں گے۔ اب یہاں دیکھو القلم طالبی ہے تو میں نے پہلے ہی قاعدہ بتایا ہے کہ مضاف پر کبھی بھی الف لام نہیں آئے گا، تو ہمیں ڈیش میں صحیح لکھنا ہے۔ یہاں غلطی دیے ہیں، ہمیں اس غلطی کو درست کرنا ہے، تو ہم کیسا لکھیں گے؟ قلم الطالبی۔ اسی طرح دیکھو میں نے بتایا تھا کہ مضاف الیہ کو ہمیشہ زیر آئے گا، لیکن یہاں باب السیارۃ آ گیا ہے تو ہمیں صحیح کیا لکھنا ہے؟ باب السیارتی۔ اسی طرح میں نے کہا تھا کہ مضاف الیہ کو دو زیر آئے گا اگر الف لام نہ ہو، لیکن یہاں دیکھو حامدن دو پیش ڈال دیے ہیں، حالانکہ مضاف الیہ کو کبھی بھی دو پیش دو زبر آئے گا ہی نہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دو زیر ڈالنا ہے، بنت حامدن۔ اور مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے، یہاں آ گیا ہے تو الف لام کو نکال کے بولنا ہے رسول اللہ۔ اسی طرح مضاف الیہ کو زیر آنا ہے لیکن یہاں زبر آیا ہوا ہے تو ہمیں ڈالنا ہے اسم الولدی۔ اسی طرح یہ صحیح ہے بالکل، لیکن کیا ہے؟ تنوین آ گیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ مضاف پر الف لام بھی نہیں آئے گا، تنوین بھی نہیں آئے گا، تو یہاں ابن ال ڈال لیے ہیں، حالانکہ ابن المدرسی آنا ہے۔ اب دیکھو سامنے والے کو بلالنے کے لیے، جیسے ہم اردو میں اے بولتے ہیں، اس کے لیے عربی میں یا آتا ہے، اور اس کے بعد جو اسم آئے گا، جو کلمہ آئے گا، اگر وہ مفرد ہو یعنی وہ مضاف نہ ہو تو اس کو ایک پیش آتا ہے۔ جیسے یا محمد، محمدن تھا، اب پکارنا ہے تو یا محمد بولیں گے۔ اسی طرح استاذن تھا، لیکن استاذ کو اگر پکار کر بلانا ہے تو یا استاذو بولیں گے، زن نہیں بولیں گے، یعنی ایک پیش آئے گا، یعنی یا کے بعد جو اسم آ رہا ہے اگر وہ مفرد ہو یعنی وہ مضاف نہ ہو تو اس کو ایک پیش آتا ہے۔ ایسے ہی یا علیو، یا عباسو، یا شیخو، یا رجلو، یا یاسرو، یا عمارو، یا دکتورن، یا دکتورو، اس طرح پڑھنا ہے۔ اب یہاں کیا بولتے ہیں؟ جو یہاں تصویر بنے ہوئے ہیں ان تصویروں کے طرف اشارہ کر کے ہمیں خود سوال بنانا ہے اور پھر اس کا جواب بھی دینا ہے۔ اقرأ المثال الآتی ثم کون اسئلۃ، آنے والے مثال کو پڑھو، ثم کون اسئلۃ مثلہ، پھر اسی کے مثل سوال بناؤ، تصویر آنے والے تصویروں کی طرف اشارہ کر کے۔ تو جیسے کتاب من ھذا ہے تو ہم جواب دینا ہے ھذا کتاب الطالبی، یہ طالب علم کی کتاب ہے۔ ایسے ہمیں سوال کرنا ہے قلم من ھذا، یہ قلم کس کا ہے؟ ھذا قلم المدرسی، یہ استاذ کا قلم ہے۔ اسی طرح ہمیں اشارہ کرنا ہے قمیص کے طرف، اور قمیص چونکہ قریب ہے اور گھر دور ہے تو پوچھیں گے قمیص من ھذا، اور گھر کی طرف دکھاتے ہوئے بیت من ذالک، اس طرح پلنگ کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ تو پھر یہاں اسمن دیے ہیں، اسمن کو لے کر کیا ہے؟ بہت سارے جملے بنانا ہے۔ اسم الولد محمد و اسم البنت زینب، اسم المدرس حامد، ما اسم المدیری۔ اسی طرح ابن دیے ہیں، اسے رکھ کر بہت سارے جملہ بنائے ہیں۔ ابن خالد فی المدرسۃ وابن حامد فی الجامعۃ، ابن المدرس فی الفصل، این ابن المدیر۔ ترجمہ ہے لڑکے کا نام محمد ہے، لڑکی کا نام زینب ہے، استاذ کا نام حامد ہے،
استاذ کا نام کیا ہے؟ ابن کا خالد کا بیٹا مدرسے میں ہے، حامد کا بیٹا یونیورسٹی میں ہے، استاذ کا لڑکا درسگاہ میں ہے، استاذ کا لڑکا کہاں ہے؟ اب کہتے ہیں حمزہ کو دو حمزہ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حمزہ وصلی، ایک ہوتا ہے حمزہ قطعی۔ حمزہ قطعی کا معنی یہ ہے کہ وہ لکھا بھی جائے گا، پڑھا بھی جائے گا، کبھی بھی وہ گرے گا نہیں، یعنی ہمیشہ اس کو پڑھنا ہی ہے۔ اور ایک حمزہ ہوتا ہے حمزہ وصلی، وہ کیا ہے، اگر اس سے جملہ اگر شروع ہوگا، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے تو اس الف کو پڑھنا ہے، اگر وہی الف دو حرفوں کے بیچ میں آ جائے تو اس الف کو نہیں پڑھنا ہے، اس کو بولتے ہیں حمزہ وصلی۔ ایک ہے حمزہ قطعی، ایک ہے حمزہ وصلی۔ حمزہ وصلی اس کو کہتے ہیں کہ جو درمیان میں گر جاتا ہے، شروع میں پڑھا جاتا ہے، اور حمزہ قطعی بولتے ہیں شروع میں ہو تب بھی پڑھا جاتا ہے، درمیان میں ہو تب بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں اسی الف کی رعایت کرتے ہوئے، حمزہ وصل کی رعایت کرتے ہوئے آنے والے جملوں کو پڑھنا ہے۔ جیسے ابن محمد فی العراق وابن حامد فی الہند، تو دیکھو وابن والا الف کو ہم نہیں پڑھے کیونکہ حمزہ وصلی ہے جو گر گیا ہے۔ اسی طرح خرج ابن الطبیب من البیت، ڈاکٹر کا لڑکا گھر سے نکلا، تو یہ خرجہ کے بعد ڈائریکٹ ابن آیا ہے، اس سے پہلے کوئی حرف نہیں آیا ہے، اس وجہ سے پڑھیں گے۔ ذهب ابن التاجر الى السوق، تاجر کا بیٹا بازار کی طرف گیا۔ اسم المہندس فیصل، انجینئر کا نام فیصل ہے۔ واسم الطبیب، تو دیکھو یہاں اسم میں کیا ہو گیا، الف گر گیا۔ واسم الطبیب مسعود، ڈاکٹر کا نام مسعود ہے۔ مسم الرجل، آدمی کا نام کیا ہے؟ ابن من انت، تو کس کا بیٹا ہے؟ انا ابن الوزیری، میں وزیر کا بیٹا ہوں، تو درمیان میں آ گیا، اس وجہ سے گر گیا۔ لیکن مضاف میں وہ الف کو نہیں گراتے ہیں۔ اب یہاں دیکھو نئے نئے الفاظ جو آئے تھے اس کا مکمل ایک جگہ لا کر اس کو ترجمہ کرنا ہے۔ الرسول پیغمبر، الکعبۃ کعبہ، الاسم نام، الابن بیٹا، العم چچا، الخال ماموں، الحقیبۃ بیگ، السیارۃ کار، الشارع سڑک، مغلق بند ہے، تحت نیچے، ہناک وہاں۔ سیارۃ المدرس، تو جو پہلے میں سمجھایا تھا وہ یہاں آخر میں سمجھا رہے ہیں کہ سیارۃ مضاف ہے، المدرسی مضاف الیہ ہے۔ تو اردو میں کاکے کی کے لیے الگ سے لفظ آتا ہے، لیکن عربی میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں، بلکہ مضاف اور مضاف الیہ بنانے سے کاکے کی کا ترجمہ آ جاتا ہے۔ بس آج یہیں تک، انشاءاللہ کل پھر پڑھیں گے۔